السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں ایک چیز بتا دوں کہ یہ ویڈیو جو ہے وہ جنرل ویڈیو ہے۔ اس کے اندر میں ایک خاتون ہے جو کہ بار بار مجھے، میری فیملی، میری بیٹی ان کو نشانہ بنا رہی ہے، اور اس کے اندر میں انہوں نے آج کچھ 7 مجھے لے کر یہ بولا کہ میں نے 7 جھوٹ جو بولے ہوئے ہیں انہیں بے نقاب کیا جائے۔ تو میں اب جو انہوں نے میرے پر ایلیگیشنز لگائے ہیں، میں ان کا رپلائی کرنا چاہ رہا ہوں۔ سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ میں خواتین کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں، اور اگر میں اپنی بیٹی کے لیے سٹینڈ لیا ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑی ریزن ہے کہ میں نے یہ اپنی عزت کو پس پش ڈال کر کے مجھے بہت روکا گیا کہ یار بچی کے لیے میڈیا میں جانا اپنی عزت کو اچھالنے والی بات ہوتی ہے، لیکن چونکہ مجھے میری بیٹی سب سے زیادہ دنیا میں عزیز ہے، اور میں اس کے حق کے لیے سٹینڈ کر کیا ہے، اور میں اپنی لائف کے لاسٹ بریتھ تک میں اس کے لیے فائٹ کرتا رہوں گا جب تک کہ وہ کورٹ کے اندر پیش نہیں کی جائے گی۔ تو یہ خواتین لیڈیز میں ان کا بہت رسپیکٹ کرتا ہوں، اور یہ کیس بھی جو فائٹ ہو رہا ہے یہ ایکچولی میری بیٹی کا کیس ہے، میرے بیٹے کا نہیں ہے۔ تو میں خواتین کے حق کے لیے، اور خصوصاً میں اپنی بچی کے حق کے لیے اٹھا ہوں۔ تو میرا کوئی ان سے کوئی پرسنل کوئی لڑائی جھگڑا کچھ بھی نہیں ہے۔ آئی ڈونٹ نو انہیں میری ذات سے یا میری فیملی سے یا میری بیٹی سے کیا پرابلم ہے، یہ تو وہی بتا سکتی ہیں۔ باقی میں کویسچنز کی طرف میں آتا ہوں اور میں رپلائی کرتا ہوں۔ جو منسٹری اس کو دیکھ رہی ہے، میری کوئی رشتہ داری ان کے ساتھ نہیں ہے۔ انہوں نے اسے ٹیک اوور کیا، انہوں نے اس کو دیکھا، اور آج تو ان کو کچھ دنوں سے ہمیں کچھ بڑے سالڈ قسم کے پروفس مل رہے ہیں۔ تو وہ ایویڈنسز جو ہیں وہ اب جو ہے وہ منسٹری کی طرف سے خاتون جو ہیں وہ بول رہی ہیں، جو منسٹر ہیں، گورنمنٹ آفیشیل، تو اگر وہ مجھے سیکنڈ کر رہی ہیں تو کچھ نہ کچھ تو بات میں وزن ہوگا، ادروائز وہ ایسا کیوں کریں گی؟ دیکھیں، سب سے پہلے انہوں نے یہ بولا کہ جی سی سی ٹی وی میں اغوا کار کیوں نہیں آئے۔ ایک میڈیکل کلینک ہے، ادھر سے سی سی ٹی وی میری گلی تک شو کر رہا ہے۔ سیکنڈلی اغوا کار باپ جو ہے وہ اغوا کا مسلسل بول رہا ہے پہلے دن سے، اور گلی کا ڈسٹنس جہاں گاڑی کھڑی ہوتی ہے وہاں سے میرے گھر کا ڈسٹنس آدھا میل ہے۔ ان کو شاید ان کا میتھ ویک ہے، انہوں نے گلی ڈیفینیٹلی مانیٹر تو کی نہیں آ کے فزیکلی۔ مجھے جتنی سپورٹ اہل سنت اور دوسرے جتنے بھی ہمارے پاکستان میں فقہ اور ایون نان مسلم لوگ رہتے ہیں، یقین کریں مجھے روزانہ میسیجز کرسچنز کے آتے ہیں اور دوسرے ریلیجنز کے لوگوں سے آتے ہیں، تو جتنی پیار سپورٹ مجھے اپنے فقہ سے ملا اس سے کہیں زیادہ مجھے دوسروں سے بھی ملا۔ تو یہ ایشو اس طرف کا تو تھا ہی نہیں، اور میرے جتنے بھی علاقے میں مساجد ہیں، وہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ آ کے مجھ سے اس انسیڈنٹ کے بعد بھی مجھ سے گلے ملتے رہے ہیں، اور آج بھی ملتے ہیں اور اسی طرح ملتے ہیں۔ تو یہ چیز میرا خیال ہے کہ انہیں یہ چیپ شاٹ کھیل کر اس سوئے ہوئے فتنے کو دوبارہ اٹھانے کی کوشش کرنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ سیکنڈلی انہوں نے ایک انتہائی چیپ شاٹ کھیلی ہے، جس معاملے کو میں بڑے عرصے سے دبا کے بیٹھا ہوں، اور میں نہیں چاہتا کہ یہ معاملہ اس طرف جائے، نہ مجھے جانے دیا، میں نے جانے دیا، میں نے اس کو حتی الامکان کوشش کی کہ یہ معاملہ اس طرف نہیں جائے۔ ایون مجھے میرے فرقے کی طرف سے بولا گیا کہ یار ہم آپ کو پوری سپورٹ کرتے ہیں، اور میں نے کہا نہیں، یہ معاملہ فرقہ واریت کی طرف میں نہیں جانے دوں گا۔ میری بیٹی قوم کی بیٹی ہے، وہ صرف ایک فقہ کی بیٹی نہیں ہے، میری بچی جو ہے وہ پوری قوم کی بیٹی ہے۔ انہیں اس چیز کے لیے میں کہتا ہوں کہ انہیں شرم آنی چاہیے کہ انہوں نے ایک فتنے کو جو دبا ہوا تھا انہوں نے اسے دوبارہ اٹھانے کی کوشش کی۔ میں اسے کنڈیم کروں گا، اور سیکنڈلی میں ان کو یہ بتا دوں کہ پولیس، میرے گھر یہ انسیڈنٹ 16 تاریخ کو ہوا تھا، اور پولیس 16 کی رات میں میرے پاس آ گئی تھی۔ میں نے یہ جو انسیڈنٹ ہوا تھا، یہ جو ٹی وی نیشنل ٹی وی کی بات، یہ 23 تاریخ تھی غالباً، 22 یا 23 تاریخ تھی۔
यानी 6 या 7 दिन बाद की बात है जो मैं नेशनल टीवी पे बैठा था जाके। चौथा सवाल उन्होंने किया कि जी बच्ची लेटर छोड़ के आई थी, बच्ची के घर वालों को इस चीज़ का पहले ही आइडिया था, पता था ज़हीर का, बच्ची को मारते पीटते थे, मोबाइल छीन लिया। ये भी एक झूठ का पलंदा उन्होंने खुद से क्रिएट किया है। पहली बात मैं क्लियर कर दूं, मेरे घर में तमाम एजेंसीज, पुलिस वगैरह वो पहले जब वो आई तो उन्होंने मेरा पूरा सबसे पहले तो खोज मेरे ऊपर ही की गई। जाहिर सी बात है, पुलिस हर किसी को इस चीज़ के अंदर इन्वेस्टिगेट करती है, तो ये चीज़ तो वो भी जानते हैं कि ऐसा कोई सीन नहीं था और मैं बिल्कुल ब्लाइंड था। देखिए, जो ये एजेंसीज़ और ये लोग होते हैं ना, ये आप अंदर तक जानते हैं कि आप बंदे को सामने देख के जान लेते हैं कि ये बंदा कितना सच्चा है और कितना झूठा है। शायद आपको ये समझ नहीं आ रही कि 13 साल 11 महीने का निकाह अगर हुआ भी होता तो ये नाजायज़ था, और इसके अंदर तमाम सहूलतकार, दूल्हा, गवाह, इवन मैं कहता हूँ जिसने ये इम्प्लीमेंट किया, वकील, वो, और इसमें जो सहूलतकार शामिल था वो सब अंडर अरेस्ट हो जाते हैं, जिनमें से कुछ गिरफ्तारियाँ हुई भी हैं इस सिलसिले से। तो आपको ये चीज़ समझनी चाहिए, ये बात वैसे नहीं है जैसे आप इसे रंग देने की कोशिश कर रही हैं। फिर भी मैं आप पे मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि कोर्ट में डिसाइड करें। अगर बच्ची अंडर एज है, अगर उसका निकाह हुआ भी है, बच्ची अंडर एज है, तो कोर्ट इसे डिसाइड करेगी। और कोर्ट ने आज वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि हाई कोर्ट सिंध के अंदर ये केस है, और किसी और हाई कोर्ट के अंदर बच्ची पेश हो भी जाए, ये केस तब तक चलेगा और जब तक बच्ची यहाँ पे प्रोड्यूस करके उससे यहाँ पर जवाब नहीं ले लिया जाएगा, क्योंकि कोर्ट को इस केस की सेंसिटिविटी नज़र आ रही है। इसीलिए आज कोर्ट ने ISI और MI एजेंसीज जो हैं उनको भी डायरेक्ट किया है कि शायद पुलिस की सर्च में कोई कोताही हो। ये एक ब्लैटेंट किस्म का और पैथेटिक किस्म का झूठ है और इंतहाई अफसोसनाक झूठ है ये। बच्ची ने कभी मुझसे रेयरली कभी डांट खाई होगी, वो भी आपको पता है। अगर मैं ये कहूँ कि मैंने ज़िंदगी में उसे कभी डांटा नहीं, तो ऑब्वियसली ये भी एक झूठ होगा। ऐसा नहीं है, मेरी को पाबंद थोड़ी है कि जो मैंने कहना है वही करना है। देखिए, मैं भी एविडेंसेस लेके पहुँचूँगा, और ऑब्वियसली सी बात है कि जो सेकंड पार्टी होगी वो भी अपने पास, उनके पास अगर कोई एविडेंस मौजूद होगा तो वो लेकर पहुँचेंगे। खातून, आपको शायद इस मामले की समझ ही नहीं आ रही। मैं ये चीज़ पहले दिन से बोल रहा हूँ कि ये क्राइम है, ये क्राइम है, ये क्राइम है कि किसी जो माइनर है उसकी शादी करवा दी जाए। ये सिंध के अंदर क्राइम है, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक क्राइम है, चाहे बच्ची का बाप ही क्यों ना शादी करवा दे, ये क्राइम है। बच्ची अगर उसकी कोई विल होती, कोई ऐसी चीज़ होती, कभी घर में ऐसा कुछ जिक्र नहीं हुआ। ये बिल्कुल एक बेबुनियाद और झूठे इल्ज़ामात हैं। बच्ची कोर्ट में आएगी और उसके बाद डेफिनेटली कोर्ट एक अमाउंट ऑफ टाइम, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम उसके अंदर लगेगा उस तहकीकात के होने में, और इंशाल्लाह ताला सच जो है वो सारी दुनिया के सामने आएगा। इसमें कोई दो राय तो है नहीं। सेकेंडली, एक चीज़ मैं आपको बड़े क्लियरली बता दूं, मेरी बेटी जब शादी की एज को पहुंचती, इट मीन्स माँ बाप से बढ़कर ये जो बच्ची की एज है इसमें तो उसकी कोई विल ही नहीं है, तो उसे फ्री विल देना ये ज़्यादती है। सेकेंडली, मैं इस वक्त, मैं और बच्ची की वालदा बच्ची के अच्छे बुरे का सबसे ज़्यादा बेहतर सोच सकते हैं। आप उसकी वकालत इस चीज़ में ना करें। बहुत से टीवी चैनल्स मुझसे अभी भी रब्ता करते हैं रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर। कभी वो किसी चैनल से होते हैं, कभी किसी चैनल से होते हैं, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं जाके उनके पास बैठूँ। सेकेंडली, आपने ये कहा जी कि मैंने पे रोल पे कुछ यूट्यूबर्स रखे हैं, और मेरा ख्याल है उन यूट्यूबर्स का फ़र्ज़ है कि वो मैदान में आएँ और अपने आप को क्लैरिफाई करें कि क्या मैंने उन्हें पे रोल के ऊपर रखा है या नहीं। आपने ये कहा जी कि चैनल्स वाले मुझे कवरेज नहीं दे रहे। पहली चीज़, चैनल ने डेफिनेटली जब ये इंसिडेंट हुआ चैनल्स में भरपूर कवरेज दी, और उसके बाद जब ये एक टीवी के ऊपर एक जाली निकाहनामा और बच्ची का 164 बयान रिकॉर्ड कराया तो डेफिनेटली मामला दूसरी तरफ चला गया।
آج بھی یہ آپ کا ایک جھوٹ جو آپ نے بولا ہے میں اسے ذرا بے نقاب کر دوں. آج بھی اگر میں کوئی پریس کانفرنس کے لیے کسی کو بلاتا ہوں تو تمام چینلز وہاں پہ آ جاتے ہیں, انکلوڈنگ جیو, ایئر وائی, پاکستان کے سب سے بڑے جو چینلز ہیں. سیکنڈلی میں اپنا جو بیسیکلی جو میں اپنا پوائنٹ ہے, اگر میرے لیے کوئی ضروری بات ہوتی ہے تو وہ میں اپنا سوشل میڈیا کے اوپر وہ چلا دیتا ہوں. جیسے ابھی میں آپ کو آپ کے جوابات, سوالوں کے جوابات جو ہیں میں سوشل میڈیا پہ دے رہا ہوں. میڈم آپ کا 7واں سوال کہ جی نکاح نامہ جعلی میں قرار دے رہا ہوں اور یہ جھوٹ ہے, اور نکاح نامہ بالکل اوریجنل ہے, اور نکاح نامہ ایک ٹائم ہوتا ہے سفیشینٹ 2 سے 3 ہفتے بقول آپ کے, میں تو یہ بھی نہیں کہہ رہا. اس دوران نکاح کو اندراج کروایا جاتا ہے. پہلی بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جب انسیڈنٹ ہوا 16 تاریخ کو, 17 کو ایک ڈمی نکاح نامہ بنایا گیا, 18 کو میرے اگینسٹ ایک کمپلین ڈال دی گئی کہ جی بچے کا باپ وہاں پر آیا ہے اور اس نے آ کے کچھ لوگوں کے ساتھ آ کے بچی کو اغوا کرنے کی کوشش کی ہے. تو اگر آپ پیسے لے کے بکی ہوئی نہیں ہیں تو ایٹ لیسٹ آپ حقائق کو پرکھیے اور اس کے اوپر سوچیے. میں یہاں پر تھا اور تمام ایجنسیز, پولیس اس چیز کی گواہی دے رہی ہیں کہ میں پلس انکلوڈنگ وہ تمام لوگ جو اس میں نامنیٹ ہوئے تھے وہ یہاں پر تھے. سیکنڈلی اس میں تمام ایڈریسز, گواہان کے ایڈریسز, سب جتنے بھی ہیں, خصوصاً ظہیر کی فیملی جو ہے, ان کے ایڈریسز وغیرہ جو لکھے ہوئے ہیں وہ جعلی تھے, وہ فیک تھے. جو نکاح جس نے کروایا, جس مولوی کو پکڑ کر یہاں لائے گئے ہیں, اس نے یہ بیان دیا ہے مجسٹریٹ کی عدالت میں کراچی میں کہ جی اس نکاح نامے کے اوپر دستخط, انگوٹھا اور سٹیمپ میری ہے, اور یہ میں نے ایسے 4-5 نکاح نامے اس وکیل خرم رائے کے پاس آلریڈی میرے پڑے ہوئے ہیں. یہ لوگ وہاں پر خود, یہ جو پٹیشنر تھے وہ یہ خود تھے, میں نہیں تھا اس میں, یہ لوگ تھے. یہ وہاں پہ اپیئر ہی نہیں ہوئے اور میری لیگل ٹیم وہاں پہ گئی اور انہوں نے مجسٹریٹ صاحب کے سامنے تمام حقائق رکھے اور وہ کیس خارج کر دیا گیا. تو آپ سوچئے کہ یہ کورٹ میں پیش نہیں ہو سکتے. یہ کورٹ میں بس ایسے ہی جاتے ہیں کہ جا کر بولتے ہیں کہ جی ہم اتنے ہیں اور ہمیں یہ کیا جائے. آپ کا یوٹیوبر سے دوسرا کویشچن جو تھا کہ جی بچی کی ویڈیوز پرانی لگا کر, وہ پہلی بات یہ کہ میں ایک چیز بتا دوں کہ وہ پرانی ویڈیوز نہیں ہیں, اور 2 سے 3 مہینے پہلے کی اور کچھ اس میں سے 5 سے 6 مہینے پہلے کی ہیں. وہ ویڈیوز اس لیے نہیں ہیں کہ وہ ویڈیوز دے کر یہ بولا جائے کہ جی بچی مل گئی ہے. میرا اس میں, آپ خود سوچیں کہ میرا اس میں کیا فائدہ ہے. دیکھیں میں یہ یوٹیوبرز کے جو پہلا کویشچن ہے, میں حالانکہ مجھ سے نہیں پوچھا گیا لیکن میں پھر بھی ایک بات کر دوں کہ میں خود ذاتی طور پر یہی سمجھا تھا پچھلے 2 دن سے کہ میری بیٹی کو بازیاب کروا لیا گیا ہے. لیکن میں نے کسی بھی چینل کے اوپر اور کسی کو بھی انٹرویو دیتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ میری بیٹی بازیاب ہو چکی ہے. ایون اگر آپ میرے لاہور کے جو لائر تھے وہ بھی بڑے ہوپ فل تھے کہ 24 کو انشاءاللہ تعالیٰ بچی کو بازیاب کروا لیا جائے گا, لیکن انفارچونیٹلی وہ لوگ اتنے شاطر ہیں کہ وہ جگہ بدلنے میں ماسٹر ہیں. تو اس کے تانے بانے جن جگہوں پر جا کے ملے وہ سب جگہ جو ہیں وہ آبویسلی انڈر آبزرویشن آئی ہیں, اور جن لوگوں نے اس میں سہولت کاریاں کی مالیوں کو بچانے کے لیے, تو یہ ایسا نہیں ہے جو یہ سین سامنے آ رہا ہے. اس کے پیچھے ڈیفینیٹلی ایک منظم گروہ کام کر رہا ہے اور ان کے پاس تمام کی تمام پروٹیکشنز موجود ہیں. آپ کا نیکسٹ کویشچن جو کہ یوٹیوبرز ہی کے لیے تھا کہ جی یوٹیوبرز نے یہ رنگ دیے کہ یہ ڈارک ویب سے ریلیٹڈ ہے اور یہ ایسے ہے اور ویسے ہے اور یہ اغوا کا سین ہے. یہ یوٹیوبرز نے نہیں بولا تھا میڈم. سب سے پہلے بتا دوں کہ میں اغوا کی حد تک بات کر رہا ہوں, میں کسی دوسرے لفظ کا یوز نہیں کر رہا. اغوا سب سے پہلے میں نے FIR ہی اغوا کی کٹوائی ہوئی ہے, اور میری بیٹی, میں آج بھی اسی پوائنٹ پر ہوں کہ میری بیٹی کا اغوا کیا گیا ہے. اغوا کی بہت سی صورتیں ہوتی ہیں, آپ نے شاید لا کو اسٹڈی نہیں کیا ہوگا, آپ لا کو اسٹڈی کریں اور کورٹ اس چیز کو ڈیسائیڈ کرے کہ یہ کیا معاملہ ہے. میرا خیال ہے کہ میں نے کافی ٹائم آپ سب لوگوں کا لے لیا ہے. تھینک یو.